بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 87 ہے، اور آج کے سبق میں باب خیار الرؤیہ، خیار رؤیت کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ خیار رؤیت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا خارجی مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ نے دیکھی نہیں ہوتی، سودا کر چکے ہوتے ہیں، اور بائے جو بیچنے والا ہے اس کے ساتھ ساری بات طے ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ چیز لپیٹ کر آپ کو وہ لفافے کے اندر بند کر کے آپ کو دے دیتا ہے، یا پیک کر کے آپ کو دے دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ جا کر اس کو گھر میں ہی جا کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ عام طور پر آپ نے مبیع کو صحیح طریقے سے چیک نہیں کیا ہوتا۔ اس میں یاد رکھیں کہ جو چیزیں ہوتی ہیں پیکنگ میں کمپنی سے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اندر سے خراب ہے تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ مبیع کو آپ نے اوپر سے ہی دیکھ کر آپ نے خریدا ہوتا ہے، اور اندر سے تو دیکھا نہیں ہوتا، اور اگر اندر سے وہ خراب نکلاتا ہے تو عام طور پر بائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ واپس کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ تو خراب چیز آپ کو دے دی گئی ہے، تو وہ چینج کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آپ سوٹ خریدتے ہیں، بعض مرتبہ آپ کوئی اور بڑی چیز خریدتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھی نہیں ہوتی چیز، اور آپ کی کمٹمنٹ، آپ کا سودا ہو چکا ہوتا ہے، تو بعد میں جا کر پھر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پسند نہیں آتی۔ تو شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس چیز کو اگر نہیں چاہتے کہ یار یہ تو عیب دار چیز ہے اور یہ تو مجھے نہیں خریدنی، تو شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، اور بائی کو بھی یہ شریعت نے بتایا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ اس چیز کو واپس لے لے۔ ظاہر ہے کہ وہ عیب ہے، یعنی عیب تو خیار عیب جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو مستقل آگے آ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ چیز دیکھی نہیں ہے تو بغیر کسی عیب کے وہ چیز آپ کو پسند نہیں آئی، مثال کے طور پر، تو یہ خیار رؤیت میں ہوگا کہ مبیع آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ اور خیار عیب جو آگے آئے گا اس میں یہ فرق ہوگا کہ چیز آپ نے دیکھی بھی تھی، لیکن پھر جا کر آپ نے کوئی اور عیب پر مطلع ہو گئے، اور اس عیب کی وجہ سے آپ ابھی واپس کر رہے ہیں، وہ الگ سے ایک مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ جو خیار رؤیت کا مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے چیز دیکھی نہیں تھی، اور اب آپ نے دیکھی تو آپ کو پسند نہیں آ رہی، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ایک ماڈل آپ کو پسند نہیں آ گیا، سمپل آپ کو پسند نہیں آ رہا، تو یہ بہت سارے مسائل آپ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ ہم آج سارے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ خیار کو ساقط کرنے والی، یعنی خیار رؤیت جو ہوتا ہے اس کو ساقط کرنے والی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کہ آپ نے خیار تو لگایا تھا، اور کتنا دیکھیں آپ چیز کو تو آپ کا اختیار ساقط ہو جائے گا، اور اس اختیار کی وجہ سے آپ کو پھر بعد میں واپس کرنے کا کوئی بھی آپ مجاز نہیں ہوں گے۔ تو وہ کتنا دیکھنا ہوگا، یعنی رؤیت میں آپ کتنا دیکھیں مبیع کو، تو آپ کو ہم یہ شمار کریں گے کہ بھئی اب آپ کو خیر رؤیت حاصل نہیں ہے، یعنی آپ اس اختیار کی وجہ سے چیز کو واپس نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں۔ باب خیار رؤیہ، یہ باب خیار رؤیت کے بیان میں ہے۔ ومن خیار رؤیت کا یہاں پہ یاد رکھیں کہ آئی خیار عدم الرؤیہ، کیونکہ چیز کو آپ نے نہیں دیکھا نا، تو تب آپ کو اختیار دے رہی ہے شریعت کہ آپ کو اگر وہ چیز پسند نہیں ہے تو آپ واپس کر دیں۔ اگر رؤیت ہے تو پھر اس کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے ایک چیز کو دیکھ لی ہے، چیک کر کے لے کر آئے تو خیر رؤیت کی وجہ سے آپ پھر واپس آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی خیر عیب ہے یا کوئی خیر شرط ہے تو پھر تو آپ واپس کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ خیر رؤیت کی وجہ سے آپ واپس نہیں کر سکتے۔ لہٰذا خیار عدم الرؤیہ، یہ یہاں پہ آپ اس کو سمجھیں گے۔ ومن اشتری ما لم یرہ، اگر کسی نے ایسی چیز خریدی جس کو اس نے دیکھا نہیں تھا، اور اس کو علم بھی نہیں تھا کہ یہ چیز کیسی ہوگی، فالبیع جائز، لہٰذا بے تو درست ہے، کوئی بات نہیں ہے، بے اس کی ہو جائے گی۔ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ، لیکن اس کو اختیار شریعت نے دیا ہے جب وہ اس چیز کو دیکھے، عیب ہو یا نہ ہو، پھر بھی اگر اس کو وہ چیز پسند نہیں ہے، آنکھوں کو بھاتی نہیں ہے،
تو وہ واپس کر سکتا ہے۔ انشاء اخذہ، چاہے تو وہ اس کو لے لے، لیکن نیچے لکھا ہوا بجمیع الثمن، پورے ثمن کے بدلے میں۔ اگر اس چیز کے اندر کوئی مطلب ظاہر ہے کہ عیب اگر ہوگا تو وہ تو خیر عیب میں ہم بیان کریں گے، تو اگر وہ چیز آپ نہیں لے رہے ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا وصف آپ کو پسند نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کلر پسند نہیں ہے، اس کا سمپل پسند نہیں ہے، اس کا ٹائٹل پسند نہیں ہے، اس کی کچھ نہ کچھ چیز آپ کو اس کی شیپ پسند نہیں ہے، تو یہ تو سارے اوصاف ہیں، اور اوصاف کے مقابلے میں تو قیمت ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ نہیں ہوتی نا، لہٰذا اگر آپ نے لینا ہے تو انہی اوصاف کی کمی کی وجہ سے آپ کی قیمت کوئی کم نہیں ہوگی، پورے ثمن کے بدلے میں آپ لیں گے۔ وہ انشاء ردہ، اور چاہے تو آپ رد کر سکتے ہیں، واپس کر سکتے ہیں۔ وَمَن بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ جو چیز کو بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے، تو فلا خیار لہ، اس کو اختیار نہیں ہے کہ فروخت کر رہا ہے اور ابھی تک چیز دیکھی نہیں ہے، یہ اختیار اس کو یعنی شرعی اصولوں میں نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے تو یہ فرماتے تھے کہ ہونا چاہیے اختیار، بھائی کو بھی ہونا چاہیے کہ بعض مرتبہ اس نے مثال کے طور پر اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس سے کرنسی اور ابھی تک اس نے دیکھا نہیں کرنسی کو، تو اختیار ہونا چاہیے کہ بھائی کرنسی نکلی اور واپس کر دو، چلو وہ تو ایک الگ مسائل بھی ہیں۔ اور اس طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف بھی سامان ہوتا ہے، دوسری طرف بھی سامان ہوتا ہے، تو سامان کے بدلے میں بے ہو رہی ہے، تو وہ تو دونوں متعین گوئے کہ دونوں مبیع ہیں، ایک سے خرید رہا ہے، دوسرا دوسرے سے خرید رہا ہے، اس صورت میں پھر یہ ہے کہ دونوں کو اختیار ہونا چاہیے، وہ تو الگ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن بائع ہے، اپنی پروڈکٹ بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، لیکن اس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھی نہیں، لہٰذا مجھے خیار رویت ہونا چاہیے اور میں واپس کر سکتا ہوں خیار رویت کی وجہ سے، اوہو میں نے تو پہلے چیز نہیں دیکھی تھی، اب دیکھی ہے لہٰذا میں نہیں بیچتا ہوں، ایسا وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصرہ کے اندر ان کو ایک زمین مل گئی تھی مال غنیمت میں، تو وہ ان کی زمین تھی، اور لیکن اب وہ آپ خود بصرہ گئی نہیں تھی، انہوں نے اس زمین کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ زمین آپ فروخت کرنا چاہتے تھے طلحہ بن عبید اللہ پر، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ پر آپ فروخت کر رہے تھے، تو ادھر سے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نے تو یہ زمین جو ہے وہ بہت ہی سستی بیچ دی ہے اور آپ دھوکے میں آ گئے ہیں، اور زمین تو بہت اچھی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا میں نے تو چیز دیکھی نہیں ہے، تو لہذا مجھے اختیار ہونا چاہیے۔ طلحہ بن عبید اللہ کے پاس بھی لوگ آئے اور کہا کہ آپ نے بہت مہنگی زمین خرید لی ہے، وہ زمین اتنی نہیں ہے جتنی آپ اس کی ریٹ لگا رہے ہیں، تو حضرت طلحہ بھی فرمانے لگے کہ بھئی مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے، تو دونوں حضرت جبیر بن مطعم کے پاس چلے گئے، چونکہ وہ قاضی تھے، تو حضرت جبیر بن مطعم نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ حضرت طلحہ کے حق میں کیا، جو مشتری تھے، خریدنے والے تھے، کہ آپ کو اختیار ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں کیا کہ آپ کو اختیار ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کے بارے میں ان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خیر رویت جو ہے وہ مشتری کو ہے، اور یہ تمام صحابہ کے سامنے یہ فیصلہ ہوا ہے، تو کسی نے بھی نکیر بھی نہیں فرمائی، تو پتہ چلا کہ یہ مشتری ہی کو خیر رویت حاصل ہو سکتا ہے، بائع کو نہیں ہو سکتا۔ اور عام طور پر ہے بھی ایسا کہ بائع عام طور پر جب چیز لیتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے، اس کے بعد آگے فروخت کرتا ہے نا، تو یہ بہت کم ایسا ہوگا کہ بائع نے چیز نہ دیکھی ہو، لہٰذا اس پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں سے آگے ہے کہ کب آپ کا یہ خیر رویت ساقط ہو جائے گا، وہ کون سی رویت ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا خیر رویت ساقط ہو جائے گا، تو وہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ لہٰذا آپ پروڈکٹ خرید رہے ہیں، آپ مبیع خرید رہے ہیں، تو اگر آپ نے وَإِن نَظَرَ إِلَى وَجْهِ الصُّبْرَةِ، اگر مشتری نے غلے کا ڈھیر خریدنا تھا تو اس غلے کے ڈھیر کے اوپر چہرے کو ہی دیکھ لیا، بشرطے کہ وہ اندر سے بھی ایسا ہی تھا گندم، ایسے نہیں کہ اندر اس کے عیب ہو اور باہر سے دیکھ لیا، تو پھر تو خیر رویت بھی ساقط نہیں ہوا اور ساتھ ساتھ خیر عیب کی وجہ سے بھی واپس کر سکتا ہے نا۔ یہ تو تب ہے کہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی ایک ہی جیسا تھا، اور اس نے صرف باہر سے دیکھ لیا، اندر ہر دانے کو نہیں دیکھا، تو فرماتے اتنا دیکھا کافی نہیں ہے، کافی ہے نا۔ فَإِن نَظَرَ إِلَى وَجْهِ الصُّبْرَةِ، صرف گلے کے ڈھیر کے اوپر سے دیکھ لیا، أَوْ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ، یا کپڑے کے ظاہر کو دیکھ دیا، مطویًا اس حال میں کہ وہ لپیٹا ہوا تھا، سوٹ ہے تو سوٹ لپٹا ہوا ہوتا ہے، شاپر میں بند ہوتا ہے، تو بشرطے کہ وہ اندر سے ایک ہی اسی طرح کا ہو اور اس نے اوپر سے بس دیکھ لیا، تو اس کی رویت ساقط ہو جائے گی، یعنی اس کا اب آئندہ کے لیے اس کو خیر رویت حاصل نہیں ہوگا۔ أَوْ إِلَى وَجْهِ الْجَارِيَةِ، یا باندی خرید رہا تھا تو باندی کے چہرے کو ہی دیکھ لیا، تو چہرے کو ہی دیکھا جاتا ہے، باقی اس کے پورے جسم کو دیکھنا تو ویسے بھی ممکن بھی نہیں اور نہ ہی مناسب ہے، لہٰذا صرف چہرے کو ہی دیکھ کر اس کے حسن کا اندازہ اور اس کے قبح کا اندازہ لگا دیا جاتا ہے۔ أَوْ إِلَى وَجْهِ الدَّابَّةِ، یا سواری خرید رہا تھا، جانور خرید رہا تھا، تو اس کے
چہرے کو اگلی سائڈ کو دیکھ لیا، وکفلیا اور اس کی پچھلی سائڈ کو، اس کی سرین کو اور اس کے پیچھے دھڑ کو دیکھ لیا، تو اتنا ہی ہوتا ہے، ان دونوں کی دیکھا جاتا ہے، باقی دیکھنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اسی سے ہی انسان اندازہ عام طور پہ لگا لیتا ہے۔ اور دابہ سواری ہے، اور آج کل جدید جتنی بھی سواریاں ہیں، گاڑی ہے، بائک ہے، اور جو بھی چیز خریدنا چاہتا ہو، تو اس کو اگر اس نے اس طریقے سے دیکھ لیا اچھی طریقے سے، اس کی اگلی سائڈ کو، انجن وغیرہ کو، اور اس کے بیک سائڈ کو، اور اس کی سیٹوں وغیرہ کو، یہ سب چیزیں جب دیکھ لی تو اس کا خیر رویت اب ساقط ہو گیا ہے۔ فرمایا فلا خیار لہ، اب اس کے بعد اس کو خیر رویت حاصل نہیں ہوگا۔ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اب مجھے پسند نہیں ہے، دیکھنے کے بعد اب آپ واپس نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی عیب ہے تو پھر بتاؤ، پھر ہم اس عیب کو دیکھیں۔ تو یہ ہے جی، خلاصہ یہ ہے کہ بس ظاہری طور پر چیز کو دیکھنا کافی ہے، چیز کی ہر جز کو دیکھنا کافی نہیں ہے، جس سے بس آپ کا ابہام دور ہو جائے اور چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے، بس اتنا دیکھنا کافی ہے۔ وَإِن رَأَىٰ صَحْنَ الدَّارِ، اگر کسی نے بلڈنگ خریدنی تھی، پورا گھر اور منزلیں تھیں اس میں، اور پورا گھر تھا، اس کے صرف صحن کو دیکھ لیا ہے اور برآمدے کو دیکھ لیا ہے، اندر کمروں کو جا کر نہیں دیکھا، فلا خیار لہ، تو فرماتے ہیں کہ اس کو اب اختیار نہیں ہوگا، اس کا خیر رویت باطل ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے کم از کم صحن کو دیکھ لیا۔ تو صحن کا دیکھنا ایسا ہے جیسے کہ صاحب خدری فرماتے ہیں کہ کمروں کا دیکھنا، وَإِن لَّمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَ، اگرچہ اس نے اندر کمرے نہ دیکھے۔ لیکن یاد رکھیں یہ کوفہ کے گھروں کے سے متعلق یہاں پہ ذکر ہے۔ کوفہ میں اس طرح کے گھر تھے کہ اگر آپ برآمدے کو دیکھیں تو اندر کمرے نظر آتے تھے، دالان تھے بڑے۔ لیکن آج کل کے جو گھر ہیں آپ دیکھیں کہ وہ اندر مطلب ڈرائنگ روم ہے، اندر کچن ہے، اندر جا کر بیٹھک ہے، بہت ساری اندر کمرے ہیں، اور وہ جو باہر لانچ ہے، باہر جو صحن ہے برآمدہ، وہ کہیں باہر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا صحن کو دیکھنے سے اندر پورا گھر دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو آج کل کے گھر ہیں اس میں فتویٰ یہی ہے کہ جب تک اندر جا کر کمروں کو نہیں دیکھا اس وقت تک اس کا خیر رویت باطل نہیں ہوگا، اس کو خیر رویت حاصل ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف صحن دیکھ لیا اور بس خیر رویت باطل ہو گیا، بعد میں واپس نہیں کر سکتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تک بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اندھا آدمی ہے، ظاہر ہے کہ اندھا آدمی، اس نے بھی، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگایا ہے، اس نے بھی لین دین کرنا ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، تو اس کو مفلوج کر کے بند کر کے رکھنا تو نہیں ہے نا۔ ہاں چند چیزوں میں تو اس میں فرق ہے، یعنی دیکھنے والوں کا اور اندھے کا، کیونکہ وہ معذور ہے کہ اس کے اوپر جہاد نہیں ہے، جمعہ نہیں ہے، جماعت کی نماز نہیں ہے، حج نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہ گواہ جو ہے وہ نہیں بن سکتا، یہ سارے مسائل اس کے ہیں۔ لیکن یہ کہ باقی اس نے لین دین تو کرنا ہے، کھانا پینا تو کرنا ہے، تو اس میں اب خیر رویت اس کا تو کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا، تو اس کے لیے مبیہ کو دیکھنا کیسے ہوگا؟ ظاہر مبیہ تو اس نے خریدنا ہے آلریڈی، تو اب کیا کرے؟ تو اس کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ مبیہ میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو چھونے کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسی ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ اگر وہ اندھا اس کو چھو لے تو اس کا خیر رویت ساقط ہو جائے گا۔ اس طریقے سے بعض چیزوں کا تعلق سونگھنے کے ساتھ ہے، خوشبو ہے، پرفیوم ہے، تو ان کو سونگھے گا تو پتہ چل جائے گا اس کو، اس کا خیر رویت اسی سے ہی ساقط ہو جائے گا سونگتے ہی۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ سننے کے ساتھ ہے، تو ان کو جا کر قریب میں سن لے گا اس کی وائس کو، تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ اور بعض چیزوں کا تعلق چکھنے کے ساتھ ہے، تو چکھ لے گا تو شہد ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ ایسی چیز ہے، اس کے بعد اس کو خرید لے گا، اس کا خیر رویت اس سے بھی ساقط ہو جائے گا۔ تو اندھے کے لیے جو چیز جس طریقے سے آپ اس کو محسوس کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ اگر کر لے رویت کے علاوہ تو اس کا خیر رویت بھی ساقط ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وبیع العام و شراء جائز، اندھے کا خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ولہ الخیار، اور اس کے لیے خیر رویت حاصل ہے، اذا اشترا، جب وہ خریدے گا کسی چیز کو۔ اچھا ساقط کیسے ہوگا اس کا خیر رویت؟ کیونکہ وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا، تو پھر تو اس کا خیر رویت قیامت تک ساقط نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں ساقط ہو جائے گا۔ ویسقط خیر، اس کا خیر رویت ساقط ہو سکتا ہے بأن، اس طور پر کہ یہ جس المبیع، کہ وہ مبیع کو کیا کرے؟ چھوئے، مطلب ایسا مبیع ہے کہ اذا کان یعرف بالجسی، کہ وہ مبیع چھونے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میٹرس وہ خرید رہا ہے، اس طریقے سے کوئی اور چیز خرید رہا ہے، تو اس کے نرم اور سختی اس کی وہ اس سے پتہ چل جائے گی۔ او یشمہ، یا یہ ہے کہ وہ سونگے، تو سونگنے کے ساتھ بھی اس کا خیر رویت ساقط ہو جائے گا۔ اذا کان یعرف بالشم، بشرط کہ مبیع ایسا ہو کہ وہ پہچانا جاتا ہو سونگنے سے، جسے خوشبو وغیرہ ہے۔ او یذوقہ، یا اس طور پر اس کا خیر رویت ساقط ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کو چکھے، اذا کان یعرف بالذوق، بشرط کہ وہ چیز چکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور چکھنے سے وہ پہچانی جا سکتی ہو، تو اس سے اس کا خیر رویت بھی ساقط ہو جائے گا۔
تو یہ ہوا سے خمسہ میں سے صرف آنکھ ہی اس کی نہیں ہے نا، باقی تو ساری چیزیں ہیں، تو لہٰذا ان سب سے وہ پہچان سکتا ہے اور اس کا خیر رویت ساقط ہو جائے گا۔ بعد میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، میں نے تو چیز دیکھی بھی نہیں ہے۔ نہیں بھئی، آپ نے دیکھی تو نہیں تھی، لیکن آپ نے چکھی تو تھی، آپ نے چھوئی تو تھی، آپ نے سونگھی تو تھی، لہذا خیر رویت ساقط ہو جائے۔ ولا يسقط خياره في العقار۔ اچھا، زمین وہ خرید رہا ہے، تو زمین خریدنے میں تو نہ اس کو چکھنے سے تعلق ہے، نہ سونگھنے سے تعلق ہے، نہ پکڑنے سے تعلق ہے، تو اب کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنا وکیل بنا دے اور وہ وکیل کر لے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود اس کو زمین کے اوپر لا کر کھڑا کیا جائے اور اس کو اس زمین کے اوصاف بتائیں جائیں، حتی یوصف لہ، اس کے لیے اس زمین کو وصف کہ یہ زمین ایسی ہموار ہے، اس میں کوئی پتھر نہیں ہے، اس کا یہ مستطیل شکل کی ہے، یہ مربع شکل کی ہے، اتنے کلومیٹر اس طرف ہے، اتنے کلومیٹر اس طرف ہے، اتنی کنال ہے، اتنے مرلے ہے، بس یہ اس کو بتایا جائے اس کے پورے اوصاف۔ تو اس سے عام طور پر زمین ظاہر ہے کہ پہچانی جا سکتی ہے کہ اچھا زمین ایسی ہے، اس کو درمیان میں گھمایا جائے، پھرایا جائے، تو اس سے اس کا خیر رویت ثابت ہو جائے گا، ورنہ اس سے عام طور پر زمین سے خیر رویت باقی حواس سے نہیں ہوگا۔ ومن باع ملک غیرہ، یہاں سے خیار المالک شروع ہو گیا کہ مالک نے بھی ابھی تک اپنی چیز کو مثلا دیکھا نہیں تھا کہ اس کے دیکھے بغیر کسی اور نے اس کی چیز کو بیچ دیا، تو ذرا وہ آئے گا تو اس نے دیکھنا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی رؤیت ہی ہوگی نا، کہ اس نے دیکھا کہ اوہو یہ تو میری چیز بک گئی ہے اور یہ تو اس طریقے سے بیچی ہے کہ میری اجازت بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، تو اس کو نافذ نہ کرے، باطل کر دے، اور اگر کوئی فائدہ محسوس کرتا ہے تو اس کو نافذ کر دے۔ یہی ہے کہ ومن باع ملک غیری، کسی نے دوسرے کی ملکیت کو اٹھا کر بیچ دیا، بغیر امرہ، اس کی اجازت کے بغیر، فالمالک بالخیار، تو مالک کو اختیار ہے، ان شاء اجاز البیع، چاہے تو وہ بے کو نافذ کر دے، چاہے تو بے کو نافذ کر دے اگر اس کو کوئی نفع اس میں دکھائی دیتا ہے تو، وَإِن شاء فسخ، اور چاہے تو بے کو فسخ کر دے۔ وَلَهُ الْإِجَازَةُ، کہتے ہیں کہ اس کے لیے بے کو نافذ کرنے کا بھی اختیار ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ چونکہ گویا کہ بے ابھی ہو رہی ہے، گویا کہ مالک جس وقت اجازت دے رہے بے اس وقت ہو رہی ہے، پہلے جب فضولی نے بے کی ہے تو فضولی کی بے تو اس وقت نافذ نہیں ہوئی تھی، تو جب ابھی بے ہو رہی ہے گویا کہ، تو اس وقت پھر مبیع کا ہونا بھی ضروری ہے، ثمن کا ہونا بھی ضروری ہے، بائع کا ہونا بھی ضروری ہے، مشتری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اذا کان المعقود علیہ باقیا والمتعاقدان بحالہما، کہتے ہیں کہ معقود علیہ یعنی مبیع وہ بھی باقی ہونا چاہیے، اور متعاقدان یعنی بائع اور مشتری بھی اسی حالت میں ہونے چاہیے، یعنی سامنے موجود ہونے چاہیے، تب جا کر مالک اجازت دے، تو تب ہم یہ کہیں گے کہ یہ بے ہو چکی ہے۔ تو یہ بات یہاں تک ہوگی۔ آگے یہ ہے کہ دو چیزیں اکٹھی آپ خرید رہے تھے ایک ہی صفقے کے اندر، ایک ہی عقد کے اندر، اور اس میں سے ایک چیز کو آپ نے دیکھا ہے دوسری کو نہیں دیکھا، تو اب آپ بعد میں دوسری چیز کو دیکھا تو پسند نہیں آئی، تو لہٰذا جب واپس کر گئے تو ایسا نہیں ہے کہ آدھی ایک واپس کریں اور ایک چھوڑ دیں، اپنے پاس باقی رکھیں، کیونکہ صفقہ ایک ہے، عقد ایک ہے۔ جب ایک عقد میں آدھا مبیع لینا اور آدھے کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے، لینا ہے تو سارا لینا ہے، نہیں لینا تو سارا نہیں لینا۔ فرمایا کہ ومن رأى احد الثوبین، اگر کسی نے دو سوٹوں میں سے ایک سوٹ کو تو دیکھ لیا، فاشتراہما، لیکن دونوں کو خرید لیا، ایک کو دیکھا ہی نہیں ہے، ثم رأى الآخر، پھر اس کے بعد دوسرے کو دیکھا اور وہ پسند نہیں آیا، تو کہتے ہیں کہ جاز لہ ان یردہما، کہتے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان دونوں کو لوٹا لے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک کو رکھے اور دوسرے کو نہ رکھے۔ ومن مات وله خيار الرؤية، اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اور اس کا خیار رؤیت تھا کسی چیز میں اور اس نے دیکھا نہیں تھا، تو باطل خیارہ، اس کا خیار باطل ہو جائے گا اور وہ چیز جو ہے وہ اس کے ورثاء کو مل جائے گی، کیونکہ خیار رؤیت یہ دیکھنا اور ہر ایک بندے کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، تو لہٰذا کیا پتہ اس کی کیا پسند ہو، تو وہ اس کی جو ذہن کی سوچ ہے وہ تو ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوگی نا، لہٰذا باطل ہو جائے گی۔ ومن رأى شيئا، اگر کسی نے کسی چیز کو مطلب پہلے دیکھ لیا تھا چند دن پہلے، پھر واپس جا کر کچھ دنوں کے بعد اس چیز کو خریدا ہے، تو اگر وہ پرانی حالت پر ہی تھی جس حالت میں اس نے دیکھا تھا، وہ خود ہی اس پہ قسم کھا لے کہ بھئی واقعی میں نے دیکھی تھی اور اس وقت بھی یہ حالت تھی، اس وقت بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس وقت قسم کی بات ہو رہی ہے کہ بعد میں اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ایسی نہیں ہے جو میں نے دیکھی تھی، میں نے تو پچھلے دنوں دیکھی تھی اور اس دفعہ میں گیا تو بغیر دیکھے میں نے اس کو لیا ہے، تو پچھلی دفعہ کی طرح یہ نہیں ہے، وہ چینج ہو گئی ہے، تو بھائی کہتے نہیں چینج ہوئی، یہ کہتے چینج ہو گئی ہے، تو ظاہر بھائی دعویٰ کر رہے ہیں، یہ انکار کر رہے تو اس کی قسم کا اعتبار ہوگا، تو لہٰذا قول اس کا معتبر ہو جائے گا، لہٰذا یہ چیز کو واپس کر سکتا ہے کہ ومن رأى شيئا، اگر کسی نے کسی چیز کو دیکھا، ثم اشتراه بعد مدت، پھر کچھ مدت کے بعد اس چیز کو خریدا،
فإن كان على الصفة التي رآه، اگر وہ اسی صفت پر برقرار ہے جس صفت پر اس نے اس کو دیکھا ہے، اور وہ خود ہی فیصلہ کر لے اچھا یہ تو وہی ہے ماشاءاللہ میں نے پہلے دیکھی تھی وہ اب بھی وہی ہے، تو فلا خیار له، اس کا خیر رویت اب باطل ہو جائے گا، کیونکہ اگرچہ اس نے پرانی دیکھی تھی اور اس وقت نہیں دیکھی، لیکن خریدنے کے بعد دیکھ لیے تو بس صرف فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا میں نے جو ایک ہفتہ پہلے دیکھی تھی اسی طرح ہے، اگر ہے تو بس خیر رویت باطل ہو گیا۔ وَإِن وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا، اگر اس نے اس کو متغیر پایا، یعنی پچھلی دفعہ اور تھی اور آج جا کر اس نے خرید تو لی لیکن خریدنے کے بعد دیکھا تو اوہو یہ تو وہ نہیں ہے جو میں نے پچھلی دفعہ کی، اس میں تو کافی چینجنگ آ گئی، تو فَلَهُ الْخِيَارُ، شریعت کہتی ہے کہ اس کو اختیار ہونا چاہیے۔ اور اس کا تعلق ظاہر ہے کہ رویت کا اس کے اپنے ساتھ ہے تو قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہو جائے گا۔ تو یہاں تک ہمارا یہ خیار رویت مکمل ہو گیا ہے، آگے انشاءاللہ خیار عیب ہوگا۔ آج آپ نے جو خیار رویت پڑھا ہے اس میں آپ نے کیا سمجھا، کیا کھویا، کیا پایا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ خیار رویت کا حکم کیا ہے، اور خاص طور پہ خیار رویت کب ساقط ہوتا ہے، اور اندھے کا خیار رویت وہ کب ساقط ہوگا۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔